السلام علیکم ساتھیو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور آج ہم دھرنے کی مزید کچھ یادوں کو تازہ کرتے ہیں جب میں پہنچ گئی اس دھرنے میں۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکی ہوں کہ میں پہنچ گئی اس دھرنے میں، اور پھر حسن اتفاق سے مجھے صف اول میں ہی جگہ مل گئی، اور بہت ڈسپلن کے ساتھ سب شرکاء جو تھے وہ بیٹھے تھے، اور فوٹوگرافی ہو رہی تھی، اور جو اسلام آباد کی رہائشی خواتین تھیں اپنے گھروں سے کھانے پینے کی چیزیں لے کر اپنے کچن میں سے خود بنا کے لے کے آئی ہوئی تھیں اور ہوسٹ کر رہی تھی دھرنے کو۔ اور وہاں پہ سب سے ملاقات ہوئی، جیسے اندلیب عباس اور سلونی اور مرحومہ سلونی اور جتنی بھی پرومیننٹ خواتین ارکان اسمبلی تھیں، ارکان اسمبلی بھی تھیں اور پارٹی کی ممبرز جو تھیں، ان سب سے ملاقات ہوئی، سب آرگنائز کر رہی تھیں۔ اور کپتان کنٹینر کے اندر سے بھی سب لڑکوں کو گائیڈ کر رہے تھے کہ یہ آپ کی مائیں اور بہنیں ہیں، ان کو آپ نے تحفظ دینا ہے، ان کا آپ نے خیال رکھنا ہے، اور مجھے کوئی شکایت نہیں آنی چاہیے۔ تو یہ باتیں وہ شخص کہہ رہا تھا جس کے بدکاری کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں اور جس میں غلیظ ترین الزامات لگائے گئے ہیں۔ مگر اللہ کا کرم ہے کہ میں تو کیونکہ کپتان سے 9 سال چھوٹی ہوں، اور میں نے اسکول کی ایج سے ہی ان کو کرکٹ کے تھرو تو فالو کرنا شروع کیا، اور ہمارا ہیرو تو وہ پہلے ہی تھے۔ مگر جتنی بھی افواہیں اڑیں جب ان کی شادی جمائمہ سے ہوئی تو ان کو یہودی قرار دے دیا گیا، میرے دل کو کبھی ایک لمحے کے لیے بھی یہ شک نہیں ہوا کہ ان بکواسیات پر یقین کروں۔ اور حالانکہ اس وقت میں نہیں جانتی تھی، ہم نہیں جانتے تھے، اس سے پہلے تو یہی ہوا کہ بچے ہمارے اسکولوں میں جب پڑھتے تھے اس وقت، اور شوکت خانم کے لیے فنڈ ریزنگ کی جا رہی تھی، تو کپتان اسکولوں میں بھی آئے، تو ہم نے اپنے بچوں کو فنڈنگ کے لیے پیسے دیے تاکہ وہ بھی اپنی شمولیت کا اظہار کریں، اور وہ تقریباً ہر اسکول میں گئے تھے۔ باقی یہ کہ پھر میں نے بہت پہلے اخبار میں ایک کالم پڑھا تھا، وہ کالم لکھا بھی، وہ آرٹیکل لکھا ہوا بھی کپتان کا تھا، جس آرٹیکل میں کہ انہوں نے بتایا تھا کہ میں ورلڈ بیوٹی کمپٹیشن کی منصفی سے میں نے انکار کیوں کیا ہے، کیوں میں نے جج بننا قبول نہیں کیا۔ تو مجھے ان کے وہ آرٹیکل کے الفاظ آج بھی یاد ہیں۔ میں نے تو اردو اخبار میں پڑھا تھا، مگر آپ کے لیے وہ الفاظ میں دہراتی ہوں کہ میں عورت کی یہ توہین برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کو ایک آبجیکٹ کی طرح بلکہ بھیڑ بکریوں کی طرح نمائش لگائی جائے، اور میں اس کسی بھی ایسے کمپٹیشن کا حصہ نہیں بن سکتا۔ تو یہ ہے وہ کپتان، اس وقت تو وہ بالکل ینگ تھے، تو ان کے بارے میں جو کہانیاں اور جو باتیں اپوزیشن نے جتنی کردار کشی کی ہوئی ہے، تو سچ پوچھیں تو اس آرٹیکل کے بعد ایک دل میں ایسا احترام ان کے لیے پیدا ہوا تھا کہ جو ہمیشہ دل میں رہا،
اور کہ کیا شخصیت ہے. سیاست میں تو وہ بہت بعد میں آئے. آپ لوگ جانتے ہیں کہ 1996 میں پارٹی کا رکھا گیا سنگ بنیاد، مگر اس وقت مجھے کوئی اپنی اس اہمیت کا احساس نہیں تھا کہ یہ کتنا بڑا کام ہے جو کیا جا رہا ہے. لیکن ہمارے کپتان کی بات ہی کیا ہے کہ کوئی ساتھ چلے نہ چلے، مگر اس نے جس کمٹمنٹ پہ اپنے آپ کو آمادہ کر لیا اس سے وہ پھر ہٹا نہیں. آج بھی ہم ان کی یہی خوبی دیکھتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ بحیثیت قوم ہم تو اپنے آپ کو برباد کر چکے تھے، اپنی بربادی کے اوپر مہر ثبت کر چکے تھے، مگر ہمارے کپتان نے ہمارے رب پہ ایسا فضل ہوا ہم پر کہ ہمارے کپتان کو رب العالمین نے چن لیا اس مقصد کے لیے کہ اس قوم کو تباہی سے بچا لینا. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی لوگوں کے شعور کا کیا عالم ہے. اور اگر اکثریت، آج بہت رونا اس بات کا رویا جاتا ہے، غریب مر گیا، غریب مر گیا، لیکن کیا اس غریب نے 25 سال پہلے ایک درویش کی بات سنی تھی؟ جب وہ ان کے حق کے لیے کھڑا ہوا، وہ ان کو بچانا چاہتا تھا تباہی سے، مگر کسی غریب نے ساتھ نہیں دیا. ورنہ کیا 25 سال لگتے آج کا وقت پہنچنے میں؟ ہرگز ایسا نہیں تھا. اگر آج کوئی کہتا ہے غریب مر گیا، غریب مر گیا، تو یہ پھر ہم لوگوں کے اپنے کیے ہوئے، اپنی ہی غفلت کی جو ہے قیمت ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ جب بولنے کا وقت تھا، جب ساتھ دینے کا وقت تھا، اگر آپ نے اس شخص کا ساتھ نہیں دیا تو آج آپ کو شکایت کرنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے. کیونکہ اس نے تو اس وقت بھی ہمیں غفلت کی نیند سے جگانا چاہا. مگر آپ کو پتہ ہے کہ جب سوئے ہوئے انسان کو سب سے برا وہی لگتا ہے جو اس کو جگا رہا ہوتا ہے. تو ابھی تک جتنے بھی سوئے ہوئے لوگ غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے ہیں، ان کو ابھی بھی کپتان زہر ہی لگتا ہے کہ یہ کیوں جگا رہا ہے، یہ ہوتا کون ہے جگانے والا. ہم تو سکون سے ہیں، ہم سوئے ہوئے ہیں. لیکن جو مولانا روم کے الفاظ ہیں کہ اگر آپ جاگ رہے ہیں تو سونے والوں کا تحفظ جو ہے وہ آپ کا فرض ہے. تو میرے کپتان نے اپنی اس حق گوئی کو اور راست بازی کو اس لیے نہیں چھوڑا کہ یہ لوگ میرا ساتھ نہیں دے رہے. اس نے یہی کہا کہ میرے ووٹرز ابھی بچے ہیں، یہ جب بڑے ہوں گے تب میرا زمانہ ہوگا. اور یہی ہوا. دیکھیں کتنا لمبا عرصہ لیا. میرا خیال ہے ان کے سب سے پہلے ووٹرز تو وہی بچے تھے کہ جنہوں نے چندہ جمع کیا شوکت خانم کے لیے. پھر اوورسیز پاکستانی جنہوں نے پردیس کاٹا اور پردیس میں مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کی. کوئی زندگی آسان نہیں ہوتی پردیس میں، چاہے وہ امریکہ ہی کیوں نہ ہو. بہت کٹھن جد و جہد سے ان کو گزرنا پڑا. جتنے بھی لوگ گئے ہیں، میرے بھائی بھی گئے ہوئے ہیں اور میرے جیٹھ بھی گئے ہوئے ہیں، ہماری فیملی میں سے بھی بہت سے لوگ گئے ہوئے ہیں، اور زندگی کوئی آسان نہیں ہے وہاں پہ. مگر ان کو یہی خیال آتا ہے کہ اگر یہی جد و جہد ہم نے اپنے اس ملک میں رہتے ہوئے اس ملک کو بچانے کے لیے کی ہوئی ہوتی تو آج ہم پردیس میں نہ ہوتے. ہمارا ملک، اور سچ بھی یہ ہے کہ اگر ہم اپنے گھر کو ٹھیک نہیں کریں گے
تو ہم اس گھر کو چھوڑ کر چلے جائیں گے اسی حال میں، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ کبھی بھی وہ گھر اپنے آپ ٹھیک ہو جائے۔ آج ہمارے اوورسیز پاکستانی کپتان کو جتنا سپورٹ کر رہے ہیں، فائنینشلی بھی سپورٹ کیا ہے، ایون دھرنے میں بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جو لوگ اوورسیز آئے ہوئے تھے کس جذبے سے آئے ہوئے تھے، اپنے وطن کی محبت میں۔ میں ان لوگوں سے ملی ہوں، میں نے ان کی باتیں سنی ہیں کہ وہ تڑپ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے حالات کب فیوریبل ہوں اور ہم واپس جانے کے، اور وہ اسی لیے جدوجہد کر رہے ہیں کہ ایک دن ہم نے جب ادھر واپس آنا ہے تو یہ ملک جو ہے ایک رہنے کے قابل جگہ ہو، ایک اچھا صاف ستھرا معاشرہ ہو۔ اور ہم اوورسیز پاکستانیوں کی بھی اس سپورٹ اور جدوجہد کو سلام میں پیش کرتی ہوں، جو کہ دھرنے کے دوران بھی امریکہ سے، آسٹریلیا سے، کینیڈا سے، اور ہر ملک کا میں نام تو نہیں لے سکتی مگر ہر جگہ سے وہ اپنا کرایہ خرچ کر کے آئے ہوئے تھے۔ اسلام آباد میں اگر ان کے رشتہ دار نہیں تھے جن کے پاس وہ ٹھہر سکتے تو وہ ہوٹلوں میں ٹھہرے ہوئے تھے، مگر اب اپنی پارٹیسپیشن انہوں نے رجسٹر کرائی، اور ہم لوگوں نے بھی فنڈز دیے، دھرنے کی سپورٹ کے لیے بھی ہم لوگوں نے فنڈز دیے تاکہ اخراجات جو بھی ہوتے ہیں وہ پورے ہو سکیں، اور سب لوگ یہ کر رہے تھے۔ تو یہ جو ہے یہ ہماری مشترکہ جدوجہد جو تھی نا، یہ اسی کا فیض ہے، اور اتحاد کا جو مظاہرہ میں نے دیکھا اس دوران، یہ کریڈٹ ہمارے کپتان کو جاتا ہے کہ اس نے پاکستانی عوام کو فرقہ واریت، لسانیت اور صوبائیت، یہاں تک کہ مذہبی تعصب سے بالاتر ہو کر ایک قوم بننے کے لیے، انسانیت کے ناطے ایک قوم بننے کے لیے جدوجہد کی ہے۔ تو یہ میرے کپتان کا، میں سمجھتی ہوں کہ وہ سنت کی پیروی کر رہے ہیں، سنت نبوی کی پیروی کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں ہمارے نبی کو رب العالمین نے رحمت للعالمین کہا ہے اور محسن انسانیت کہا ہے، اور تمام انسانیت کے لیے بہترین نمونہ کہا ہے۔ تو اس نمونے کو کوئی اس بات سے غرض نہیں تھی کہ کون کس ملک سے تعلق رکھتا ہے، کون کس ذات سے تعلق رکھتا ہے، کس صوبے سے تعلق رکھتا ہے۔ محسن انسانیت تو محسن انسانیت ہے، اور ماشاءاللہ ہمارا کپتان سنت نبوی پر پیروی کرنے میں سب سے آگے ہے، جس نے ہم سب میں سب سے پہلے ہم لوگوں میں صوبائیت، لسانیت، فرقہ واریت، مذہبی منافرت، ان سب قباحتوں سے ہمیں پاک کرنے کے لیے جدوجہد کی ہے، ہماری ٹریننگ کی ہے، ہم لوگوں کو یہی سبق دیتا ہے کہ ہم اس سب سے بالاتر ہو جائیں اور ہم سنت نبوی کی پیروی کریں۔ میں جب لکھتی ہوں تو بہت سے پٹواری آ جاتے ہیں کہ بہت غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے ڈی چوک کے دھرنے کے حوالے سے، اور کیسے کیسے الزامات لگاتے ہیں، مگر جو سچائی ہے، جو آنکھوں دیکھی ہے، جو ہڈ بیتی ہے اور جو جگ بیتی ہے، اس کے حوالے سے میں آپ کو دھرنے کے بارے میں بتا رہی ہوں کہ وہاں کیسا ایک ماحول تھا، اور کسی دھرنے کا 126 دن تک چلتے رہنا اپنی نوعیت کا شاید ایک واحد
اور منفرد واقعہ ہے. اور ابھی پتہ نہیں کتنا چلتا اگر ثانیہ اے پی ایس نہ ہوتا تو اور کتنا چلنا تھا. یہاں تک کہ غداروں کو یہ ثانیہ اے پی ایس کروا کے روکنا پڑا. تو ہمارے کپتان نے جو جذبہ ہم نے پیدا کیا ہے اور امید کی جو شمع جلائی ہے ہمارے دلوں میں، تو یہ چراغ اب پھونکوں سے تو بجھایا نہیں جا سکتا. اور ان پھونکوں میں یہ افواہیں اور پراپوگنڈا شامل ہے جو ہمیشہ سے ہی ہوتا رہا ہے اور شاید ہمیشہ ہوتا رہا ہے. نہ افواہیں اڑانے والے ہار مان رہے ہیں، وہ ہر روز دفن کر کے سوتے تھے. یاجوج ماجوج کی طرح صبح اٹھتے تھے تو کپتان ایک نئے عزم کے ساتھ ویسے ہی سر بلند. تو کپتان کی جو کرکٹ کی زندگی ہے کہ میچ جیتنے کے بعد بھی نئی اننگز اور میچ ہارنے کے بعد بھی نئی اننگز، تو یہ جدوجہد کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. اور ہمیشہ مجھے کپتان کی مسکراہٹ ایسے لگتی ہے جیسے کہ ماں کو ایک بچے کی مسکراہٹ لگتی ہے. حالانکہ وہ مجھ سے عمر میں بڑے ہیں، مگر مجھے ان کے لیے ایسی ہی فیلنگ ہوتی ہے کہ جیسے میں ان کی ماں ہوں. اور سوچیں کہ ان کے لیے دعائیں کرنے والی ماؤں کی کوئی کمی نہیں ہے. وہ اپنی ماں کے بھی بہت اچھے بیٹے تھے اور وہ اپنی مادر وطن کے بھی بہت اچھے بیٹے ہیں. ان کی ماں کو بھی ان پر فخر تھا اور اس مادر وطن کو بھی انشاءاللہ فخر ہے کہ ہم ایک معزز ملک کی طرح آگے بڑھ رہے ہیں. پاکستان کو ایک نیا مقام حاصل ہو رہا ہے، گرین پاسپورٹ کو عزت حاصل ہو رہی ہے. ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ ہمیں اس قدر ڈی مورلائز کر دیا گیا اور جو نواز شریف نے اس قوم کے ساتھ سب سے بڑا ظلم کیا وہ حلال اور حرام کی تمیز کو اٹھا دینا تھا. حرام کو اتنا عام کر دو کہ حلال منہ چھپا لے. یہ ہی ان لوگوں کا بین الاقوامی مافیا کا ایجنڈا تھا، جس کے لیے یہیں سے ہی را مٹیریل مل گیا اور وہ کرپشن میں ڈائریکٹلی تو کمیشن کی صورت میں پیسے کماتے رہے ہیں، لیکن باہر سے باہر بھی وصول کرتے رہے ہیں. کیسے پاکستان کے پانی کو بیچا گیا، کسی نے نہیں پوچھا کہ انڈیا کتنے ڈیمز بنا رہا ہے. آج ہمارے دریا خالی پڑے ہوئے ہیں. ہم سوچتے کہ ہم ایک زرعی ملک ہوتے ہوئے اناج کی کمی کا شکار اس لیے ہیں کہ وہ کمی پورا کرنے کے لیے ہمیں امپورٹ کرنا پڑتی ہے، اناج امپورٹ کرنا پڑتا ہے. آج بہت رونا رویا جاتا ہے، گھی مہنگا ہو گیا. تو کس نے گنے کی فصلیں لگا کے سال میں 3 فصلوں کی بجائے 1 فصل کا پلاننگ کی کہ ہر چیز کی کمی اس ملک میں ہو جائے، اور وہ کمی ہونے کے بعد اس کا اور باہمی منافرت اس قدر پھیل جائے، صوبائی فرقہ واریت کی لانتیں اور لسانیت کی لانتیں. ہر زبان اپنی جگہ خوبصورت ہے، مگر اس کو فساد کا ذریعہ بنا دینا. ہر مسلک جو ہے وہ قابل احترام ہے، ہر مذہب کو اپنی حق ہے کہ وہ
جو چاہے قبول کرے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ ہم نے حق اور باطل کو واضح کر دیا، تو جو چاہے قبول کرے، جو چاہے انکار کرے. اور پھر یہ کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، مگر اس طریقے سے ہوا دی گئی ہر منفی چیز کو کہ ہم ایک قوم نہ بن سکیں. سب سے بڑا ظلم یہی تھا، اور سب سے بڑا کرم یہ ہے کہ ہمارے کپتان نے ہمیں پھر سے ایک قوم بنانے کے لیے جدوجہد کی ہے، اور ہم ایک قوم بن رہے ہیں. تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی، یادیں بہت سی ہیں، پھر سے شیئر کروں گی. انتظار کیجئے گا اگلی ایپیسوڈ کا. میں بھی جذباتی ہو جاتی ہوں درمیان میں، تو بات کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے، یادوں سے بڑھ جاتی ہے. مگر یہ کیونکہ انٹر ریلیٹڈ ہیں سب، تو ایسا برداشت تو آپ کو کرنا پڑے گا. تو کافی طویل ہوگی ویڈیو. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اور آپ سب لوگوں کے لیے نیک تمنائیں. پاکستان زندہ باد. خدا حافظ.